سیف گاڑی چلا رہا تھا جبکہ اسد اس کے ساتھ بیٹھا بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا جہاں پچھلی سیٹ پر نور حیات بے ہوش پڑی تھی۔ اب بس بھی کر یار، اور کتنا دیکھو گے؟ جب وہ اٹھے گی تو جیب بھر کے دیکھ لینا، سیف نے خباثت سے کہا تو اسد ہنسنے لگا۔ تبھی اسد کا فون بجنے لگا اور موبائل دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ کیا ہوا؟ کس کا فون ہے؟ اس کے چہرے پر بے چینی دیکھ کر سیف نے پوچھا۔ یار ڈیول کا فون ہے اور اب پتہ نہیں اسے کیا کام ہے، کون سا نیا حکم جاری کرے گا۔ اچھا فون تو اٹھاؤ، جلدی کرو، سیف نے کہا تو اسد نے فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں ڈیول، فوراً پہنچو، میٹنگ ہے، ڈیول کی روب دار آواز گونجی۔ ڈیول ابھی تو میں مصروف۔ فوراً کا مطلب فوراً ہوتا ہے، 5 منٹ میں پہنچو، تمہاری لوکیشن یہاں سے بہت قریب ہے، 6 منٹ ہوا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا فون رکھ چکا تھا۔ ڈیول ہمیشہ یوں ہی کرتا تھا۔ اسد فون کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ سیف نے پوچھا تو اسد نے اسے بتایا۔ یار یہ ڈیول تو بڑا چالاک ہے، اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے، چلو ویسے بھی یہ لڑکی بے ہوش گاڑی میں پڑی رہے گی، تب تک میں ڈیول سے مل لوں گا، وہ بیزاری سے بولا۔ اس نے کیا سوچا تھا، پر ہوا کیا، ڈیول نے اسے بہت غلط وقت پر بلا لیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ وجدان ولا پہنچا۔ سیف رستے میں اتر گیا تھا۔ اسد نے پورچ میں گاڑی روکی اور پردے نیچے گرا دیے تاکہ باہر والے کو نظر نہ آئے اگر کوئی ہے یا نہیں۔ گاڑی لاک کر کے وہ اندر لاؤنج میں پہنچا جہاں ڈیول، ارسل، مریم اور منہاج پہلے ہی سے موجود تھے۔ وہ سلام کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسد کو دیکھ کر نہال کا خون کھولنے لگا، مگر اس وقت ظاہر بھی وہ اپنا غصہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ڈیول، کوئی خاص بات ہے؟ کوئی ضروری میٹنگ ہے کیا؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتا پوچھنے لگا۔ وہ وجدان سے بہت ڈرتا تھا کیونکہ ایک بار پہلے بھی وہ اپنی انہی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے ڈیول کے تشدد کا نشانہ بنتا رہا تھا۔ ہاں، میں 1 ہفتے کے لیے ملیشیا جا رہا ہوں، وہاں کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ ارسل اور منہاج اسلحے کا کام سنبھالیں گے اور میرے واپس آنے تک سارا اسلحہ امپورٹ کر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا تو ان دونوں نے بھی سر ہلا کر کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور مریم، تم مسز لیانا سے جاوید لغاری کی ساری معلومات لے لینا اور اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے ڈیول، لیکن جاوید لغاری بہت کمینہ انسان ہے، ٹریپ تو ہو جائے گا؟ کیا وہ ٹریپ ہو جائے گا اتنے آسانی سے؟ مریم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اٹس اوکے، میں اس میں تمہاری مدد کروں گا، منہاج فوراً بولا تو مریم اپنا دل تھام کر رہے گی۔ اوکے مریم، منہاج اس کام میں تمہاری مدد کر لے گا۔ اور اسد، تم ڈرگز کا کام دیکھو گے، اور یاد رکھنا کہ اگر اس بار کوئی گڑبڑ ہوئی تو انجام تمہاری موت ہوگی۔ اس نے اسد کو اس کا کام سونپا۔ اوکے ڈیول، میں دھیان سے اپنا سارا کام کروں گا، اسد نے تابعداری سے کہا۔ ہاں یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، عبد الرحمن کو میں نے کہہ دیا ہے، وہ کل تم لوگوں کو جوائن کر لے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھتا بولا، جس کا مطلب تھا کہ میٹنگ ختم ہوگی۔ وہ سب بھی اٹھ کر جانے لگے، تبھی وجدان نے اسد کو پکارا۔ اسد، تم میرے ساتھ آؤ ذرا۔ وجدان یہ کہتا لان کی جانب بڑھ گیا تو ڈیول کی بات سن کر اسد گھبرا گیا، اب پتہ نہیں کیا کہنا ہوگا اسے۔ باقی سب جا چکے تھے، وہ اس کے پیچھے لان میں چلا آیا جہاں ڈیول اور غلام بخش کھڑے تھے۔ ہاں ڈیول، کیا میرے لیے کوئی اور خاص کام بھی ہے؟ وہ اس کے پاس کھڑا ہو کر پوچھنے لگا اور ساتھ ہی اپنی گاڑی کو بھی چور نظروں سے دیکھنے لگا جو سامنے پورچ میں کھڑی تھی۔ ڈیول سے اس کی یہ حرکت چھپی نہ رہی۔ دیکھو اسد، مجھے ابھی بھی منہاج پر شک ہے، ارسل اور مریم تو اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر نظر رکھو، وجدان نے اسے کہا۔ وہ بے دھیانی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کی نظریں بار بار اپنی گاڑی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسد، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ ہاں میں سن رہا ہوں ڈیول، اسد ایک دم اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتا ہوا بولا۔ یہ تمہارا دھیان گاڑی کی طرف کیوں ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا تو غلام بخش بھی ساتھ ہی بڑھا۔ کچھ بھی نہیں ہے ڈیول، وہ فوراً گاڑی کے پاس پہنچے اور آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہاری گاڑی میں پردے کیوں لگے ہوئے ہیں؟
ڈیول پرتجسس ہو کر بولا، نہیں تو ڈیول، ایسا کچھ بھی نہیں، بس گرمی کی وجہ سے لگائے ہیں۔ غلام بخش، جلدی سے گاڑی کی تلاشی لو ذرا۔ وجدان نے غلام بخش کو آرڈر دیا۔ اب تو صحیح معنوں میں اسد کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ غلام بخش نے اسے چابی لے کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور جو ہی اس کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گیا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ اس نے کھولا تو وجدان نے جب دیکھا تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس کی رگے جان بن گئی تھی، جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے تلاش کر رہا تھا۔ وہ خود ہی اس کے سامنے آ گئی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ یہاں پہنچی تھی یہ سمجھنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ وہ غصے میں اسد کی طرف پلٹا اور لاتوں اور گھونسوں سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی، ہاں، اسے کڈنیپ کرنے کی؟ اس کے اندر کا بیسٹ جاگ گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح اسد کو مارنے لگا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ مجھے راستے میں یہ بے ہوش ملی تو میں بس اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ اس سے مار کھاتا وہ صفائیاں پیش کرنے لگا، مگر وجدان پر تو اس وقت ایک جنون طاری تھا۔ وہ بنا دیکھے ہی اسے ہر جگہ مارے جا رہا تھا۔ پھر اس نے جیب سے چاقو نکالا اور اسد کا دایاں ہاتھ بے دردی سے کاٹ دیا۔ اسد کی چیخیں پورے وجدان ولا میں گونجی تھی۔ اس کی چیخ سن کر نور حیات ایک دم بیدار ہوئی اور گاڑی سے نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی اپنی چیخیں نکل گئی۔ اسد کا کٹا ہوا ہاتھ اور خون میں لت پت جسم، ساتھ کھڑے آدمی کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر وہ آخری حد تک خوف زدہ ہو کر چیخنے لگی۔ اس کی چیخ سنتے ہی وجدان فوراً پلٹا اور اس کی طرف آیا۔ وجدان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اور اس کے ہاتھ میں موجود خون سے بھرا چاقو دیکھ کر وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو کر دھڑام سے نیچے گر گئی۔ وہ چاقو پھینکتا بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ نور حیات، نور، اٹھو۔ اس کے بے ہوش ہونے پر وہ شدید پریشان ہوا تھا۔ سر، آئی تھنک میڈم ڈر کر پھر سے بے ہوش ہو چکی ہیں، وہ غلام بخش نے کہا۔ اوکے، اسد کو نیچے بیسمنٹ میں پھینکاؤ، اسے اتنی آسان موت نہیں دوں گا۔ غلام بخش کو اس نے حکم دیا تو وہ نیچے جھکا اور نہایت آرام سے نور حیات کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اس نے، تاکہ اس نازک سی گڑیا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ غلام بخش اسد کی طرف بڑھا جو درد سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وجدان نور حیات کو اٹھائے اندر کی طرف بڑھا۔ اس نے نور کو یوں اٹھایا ہوا تھا جیسے کسی قیمتی چیز کو اٹھایا جاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے میں آیا، نور کو آرام سے اپنے بستر پر لٹایا اور اس پر کمبل اڑا دیا۔ پھر خود چیئر کھینچ کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور محبت سے اس خوبصورت مجسمے کو دیکھنے لگا۔ نور اور ماہین دوپہر کی گئی تھی اور اب رات ہونے والی تھی، مگر وہ دونوں گھر نہ پہنچی تو سبھی پریشان ہو گئے۔ علی انہیں ڈھونڈنے گیا تھا تو ماہین باہر گیٹ میں اسے روتی ہوئی ملی۔ ماہین، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو اور میری بچی کہاں ہے؟ صدف بیگم آگے بڑھ کر بولی تو ماہین نے روتے ہوئے کہا، آنٹی، وہ لوگ نور کو لے کر چلے گئے۔ اس کی بات سن کر صدف کا دل بیٹھ گیا۔ مستقیم صاحب بولے، کیا بات کری ہو ماہین؟ کون لے گئے میری بیٹی کو؟ انکل، وہ دو لڑکے تھے، اسے بے ہوش کر کے وہ لے کر چلے گئے۔ ماہین روتے ہوئے بولی تو تبھی نہال اندر داخل ہوا اور ماہین کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ کون کسے لے کر گیا ہے؟ نہال بھائی، وہ نور حیات کو لے کر گئے ہیں 2 لڑکے، ماہین نے روتے ہوئے کہا۔ تو تم لوگ باہر کیا کرنے گئی تھی اور کون تھے وہ لڑکے؟ نہال غصے سے بولا تو ماہین ڈر گئی۔ بھائی، ہم لوگ تو بکس لینے گئے تھے، تبھی ڈیم اٹ، وہ صوفے کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ اریبہ نے ماہین کو چپ کرایا اور علی اسے گھر چھوڑایا تھا۔ نور کی گمشدگی سے سبھی پریشان تھے اور صدف بیگم تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب لوگ بہت فکر مند تھے۔ نہال غصے سے باہر نکلا، اس نے گاڑی نکالی اور نور کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے ہر جگہ ڈھونڈا، بکس شاپ پر بھی گیا لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند ہو چکا تھا کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کے ایک طرف اس نے گاڑی روکی اور پریشانی سے سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، کہاں ڈھونڈے۔ تبھی اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے بنا دیکھے فون اٹھایا۔ ہیلو، وہ فکر مندی سے بولا کہ شاید نور کی کوئی خبر مل جائے۔ تبھی مریم کی چہکتی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ ہائے منہاج، کیسے ہو تم؟ منہاج جو اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے فوراً کہا، مریم، میں ابھی بہت بزی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹنے لگا جب مریم بولی، کہاں بزی ہو؟ کچھ دیر بات ہی کر لو، میں اس وقت بہت بور ہو رہی ہوں منہاج۔
تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے کہا نا کہ میں بزی ہوں۔ وہ غصے سے کہتا کال کٹ کر گیا۔ اس وقت وہ کچھ نہیں چاہتا تھا، بس وہ چاہتا تھا کہ نور صحیح سلامت ہو اور اسے کچھ نہ ہو۔ ڈیش بورڈ کو مکہ مارتا وہ گاڑی سٹارٹ کرتا چلا گیا تھا۔ دوسری طرف کال کے کٹتے ہی مریم افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی عنایا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا مریم، تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ تو عنایا نے کہا، ضرور اس نے کچھ برا بلا کہا ہے نا؟ نہیں یار، دراصل وہ غصے میں بولا کہ بہت بزی ہے، شاید میں اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں۔ مریم نہال کے غصے سے ہرٹ ہوئی تھی۔ مریم، تم بہت امپورٹنٹ ہو اور اس بات کا احساس اسے دلاؤ۔ لیکن کیسے دلاؤں میں اس کو احساس؟ ہاں، تم اس کے آس پاس رہا کرو اور جب بھی اسے ملو تو زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کیا کرو۔ اسے اپنی فیلنگز کے بارے میں بتاؤ تاکہ اسے احساس ہو۔ عنایا نے اسے مشورہ دیا تو وہ بولی، ہاں ٹھیک ہے، آئندہ میں ایسا ہی کروں گی۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی لیکن نور حیات کو ہوش نہیں آیا تھا۔ وجدان تب سے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اور ایک پل کو بھی وہاں سے ہلا نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی سے اچانک اتنی محبت کر سکتا ہے۔ نور حیات اس کے لیے آب حیات بن گئی تھی جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ گم اسے دیکھ رہا تھا جب نور کے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ وہ تھوڑا درد سے کراہ رہی تھی اور پھر دھیرے سے اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ پھر سے چیخنے لگی اور اٹھ بیٹھی۔ وجدان اس کے چیخنے پر پریشان ہو کر بولا، کیا ہو تم اسے شور کیوں مچا رہی ہو؟ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ بھی رکھا تاکہ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، وہ نرمی سے بولا اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا۔ نور کو وہ منظر یاد آیا جب وہ چاقو لیے اس لڑکے کا ہاتھ کاٹ چکا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو مال میں اسے ٹکرایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اس حد تک خطرناک ہوگا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تو وجدان نے کہا، میرا نام وجدان ہے اور میں تمہیں یہاں نہیں لایا بلکہ تم خود آئی ہو میرے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو نور نے ڈر کر فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ میں خود نہیں آئی، اور آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں یہاں کیسے آ گئی؟ یار، اسد نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا، میں نے تمہیں اس سے بچایا ہے، وجدان نرمی سے بولا تو وہ فوراً اٹھ کر کہنے لگی، مجھے اپنے گھر جانا ہے ابھی۔ نہیں، تم ابھی نہیں جا سکتی نور، میری بات سنو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم پلیز میرے ساتھ رہو نا۔ وہ انتہائی محبت سے چور لہجے میں بولا۔ یہ اس کا لہجہ نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی وجدان تھا۔ اس کی بات سن کر نور تو اور ڈر گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ تو وہی آواز تھی، ہو بہو وہی لہجہ جو وہ اپنے خواب میں سنتی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ڈر کر بولی تو وجدان حیران ہو کر بولا، کیا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں یہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، ہاں میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ ہکلا کر بولی۔ اس کی باتیں اور انداز دیکھ کر وجدان تھوڑا حیران ہوا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتاؤ نا بیوٹی کوئین، ہوا کیا ہے؟ نہیں، یہ حقیقت نہیں، کہتے ہو کہ یہ خواب ہے، میں ابھی جاگ جاؤں گی، پھر سب ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ میں جاگ جاؤں گی نا؟ وہ ایک دم پھر سے چیخنے لگی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ وجدان اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے لٹایا، کمبل اس پر ٹھیک کیا۔ وہ خود بھی کافی تھک چکا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کمرے کو ایک نظر دیکھا اور باہر سے آ کر دروازہ لاک کر دیا، پھر دوسرے کمرے میں خود بھی آرام کرنے کی غرض سے وہ چلا گیا تھا۔ وہ ساری رات پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ اس نے پولیس کو بھی الرٹ کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور کسی غلط ہاتھ میں جائے۔ وہ صبح 3 بجے تھکا ہارا گھر لوٹا۔ یہ رات اس پر بہت بھاری گزری تھی۔ وہ پریشان سا بستر پر آ کر ڈھہ گیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید وہ نور سے نفرت کرتا ہے، لیکن وہ غلط ثابت ہوا۔ وہ اس نازک سی گڑیا سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ وہ اسے ہر حال میں ڈھونڈے گا، چاہے جو بھی کرنا پڑے۔ اگلی صبح بہت نکھری سی وجدان ولا پر اتری تھی، اور اس کی وجہ شاید نور حیات تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھ کر فریش ہوا اور نور کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو وہ ابھی بھی بے خبر سو رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔
وجدان جانتا تھا کہ یہ غلام بخش ہوگا، اس لیے اس نے آنے کی اجازت دی۔ گڈ مارننگ سر، غلام بخش مسکراتا ہوا بولا۔ گڈ مارننگ غلام بخش۔ سر آج آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کی ملائیشیا کی فلائٹ ہے؟ یاد تو ہے، مگر ایسا کرو اسے کینسل کر دو۔ وہ نور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن سر وہ، غلام بخش ابھی اتنا ہی بولا تھا جب وجدان نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ خاموش ہو کر بولا، اوکے سر، اینڈ سر بریک فاسٹ ریڈی ہے۔ اوکے میں آتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ وہ اور غلام بخش دونوں بریک فاسٹ کرنے لگے۔ غلام بخش، ایک فیمیل سرونٹ کا بندوبست کرو ابھی کے ابھی، آج دوپہر تک یہ کام ہو جانا چاہیے۔ وہ جوس پیتا ہوا بولا تو غلام بخش نے کہا، اوکے سر، ہو جائے گا۔ اینڈ سر میڈم کا کیا کرنا ہے؟ میرا مطلب کیا اب وہ یہی رہیں گی؟ وہ کنفیوز ہوتا بولا کہ کہیں وجدان برا نہ مان جائے۔ ہاں بالکل، اب وہ یہیں رہے گی کیونکہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور گھر کی سیکیورٹی بھی ٹائٹ رکھو، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو یہاں۔ اوکے سر، بٹ اگر وہ اپنے گھر جانا چاہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فی الحال تو میں اسے اس کے گھر نہیں جانے دے سکتا، اگر وہ چلی بھی گئی تو پھر دوبارہ کبھی میں اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ وجدان کے لہجے میں ایک خوف تھا جو آج سے پہلے غلام بخش نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سر پھر اس سب کے لیے میرے پاس ایک آسان حل ہے۔ کیسا حل؟ بتاؤ مجھے۔ سر ویری سمپل، آپ ان سے نکاح کر لیں، پھر سارے مسئلے ختم، پھر میڈم کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی، اگر وہ خود بھی جانا چاہیں تو بھی۔ غلام بخش نے ایک آسان حل پیش کیا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ وجدان کو وہ خوش دیکھے، اور وہ خوشی اسے پہلی بار نور حیات کے طور پر مل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وجدان کھلے دل سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں نور حیات سے بات کر لوں، پھر آگے کا کچھ سوچتا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر وہ اپنا باقی کا ناشتہ کرنے لگا۔ یہ صبح خلیفہ ہال پر بہت سوگواریت بھری نمودار ہوئی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ وہ سبھی ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ مستقیم صاحب سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ سبیحہ، اریبہ اور علی دوسری کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ یہ صدف اور نہال کہاں ہیں؟ صدف ابھی تک نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، وہ تو اٹھ نہیں رہی، جبکہ نہال 1 گھنٹہ پہلے یہاں سے جا چکا ہے۔ سبیحہ نے افسردہ سی نگاہ سب پر ڈالتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، آج میں خود جاؤں گا اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے سارے ریفرنسز بھی استعمال کروں گا۔ مستقیم صاحب نے کہا۔ تبھی اریبہ بھرائی آواز میں بولی، پاپا نور بہت ڈرتی ہے رات کو، نہ جانے اس کی رات کیسے کٹی ہوگی، وہ واپس آ جائے گی نا؟ ہاں بیٹے ضرور، ہماری بیٹی ضرور واپس آئے گی۔ چلو اب ناشتہ کرو سب، انہوں نے سب کو کہا، لیکن کسی نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ علی نے کہا، پاپا مجھے تو بالکل بھوک نہیں۔ اریبہ بھی کرب سے بولی، نہ جانے میری ڈول نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ ان کی باتیں سن کر مستقیم صاحب بولے، دیکھو بچوں، کھانے سے منہ نہیں موڑتے، یہ اللہ کا رزق ہے، چلو شروع کرو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولے تو سبھی نے 2-4 لقمے زہر مار کر لیے تھے۔ وہ ایک گھنا سا جنگل تھا جہاں سے جانوروں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نور حیات اس وقت کالے لباس میں نڈھال سی بھاگ رہی تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے پڑا ہو۔ وہ ڈرتی ڈرتی بھاگ رہی تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ نہال کہاں ہیں آپ؟ نہال کو آوازیں دیتی وہ بھاگ رہی تھی، اور سامنے سے نہال اس کی طرف آ رہا تھا۔ نہال نے اپنا ہاتھ نور کی طرف بڑھایا، مگر جیسے ہی نور نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ نہال کے ہاتھ پر رکھتی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ ڈر کے مارے چیختی ہوئی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھر چکا تھا۔ آج پھر اس نے وہی بھیانک خواب دیکھا تھا، تو کیا اس کے خواب سچ ہونے والے تھے؟ اس نے حیرانگی سے کمرے کو دیکھا اور سوچا کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں کل والا سارا واقعہ یاد آیا۔ نور کو اس وقت بے پناہ خوف محسوس ہوا کہ وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی طرف آئی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا پر وہ لاک تھا۔ اس نے زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا،
1 منٹ بعد ہی دروازہ کلک کی آواز سے کھلا اور وجدان مسکراتا ہوا اندر داخل ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ گڈ مارننگ بیوٹی، تم اٹھ گئی؟ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ہاں، نور حیات روتے ہوئے بولی۔ اوکے ریلیکس، میں بتاتا ہوں۔ یہ دنیا مجھے ڈیول کے نام سے جانتی ہے، لیکن تم مجھے وجدان کہہ سکتی ہو۔ وہ پاس پڑے صوفے پر بیٹھتا ہوئے بولا۔ اس شخص کی پرسنالٹی بہت شاندار تھی۔ اس کے ہر انداز میں رعب دکھائی دیتا تھا کہ سامنے والا اس سے مرعوب ہو جائے۔ مجھے آپ سے یہ آپ کے نام سے کوئی مطلب نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ اس سے ریکویسٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی اور گھر ہے۔ آج سے تمہارا گھر یہی ہے، تمہارا اصلی گھر، بلکہ اس گھر سمیت آج سے وجدان ابراہیم بھی مکمل طور پر تمہارا ہے۔ نور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو بہت آرام سے اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہا تھا۔ نہیں، میں یہاں کسی قیمت پر نہیں رہوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر بولی۔ دیکھو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نور حیات، تمہیں وجدان ابراہیم کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولا تو نور ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی ایک قاتل انسان کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ وہ کل والے واقعے کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ تو تم ابھی تک کل والی بات سے ڈری ہو؟ فکر مت کرو، تمہارے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کروں گا، اور وہ اسد تو اسی سلوک کا مستحق تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اسے کوئی سبق ملتا کیا؟ وہ پرسکون انداز میں بولا، جبکہ نور اس کی باتیں سن کر ڈر رہی تھی کہ آخر کوئی اتنا سخت دل، پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی آسانی سے کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹ ڈالے۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، مجھے جانے دے، ایک بار پھر وہ روتے ہوئے بولی۔ تو وجدان نے کہا، پلیز بیوٹی، رو مت، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چلو یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی نور دروازے کی طرف بھاگی، پر جب اس نے کھولنے کی کوشش کی تو وہ پھر سے لاکڈ ہو چکا تھا۔ اپنی بے بسی پر وہ رونے لگی اور وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں کیوں یہاں پھنس گئی؟ اور یہ آدمی، یہ آواز، یہ سب تو بالکل ویسا ہے جیسے میں نے سپنے میں دیکھا۔ مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو بس نہال سے پیار کرتی ہوں۔ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ اسے دیکھنے میں وہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا، یقیناً وہ کوئی خطرناک آدمی تھا۔ کل کیسے اس نے اس لڑکے کا ہاتھ کاٹ ڈالا؟ اگر اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کر لیا تو؟ اس سے آگے کا وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے اپنے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت دیکھے۔ اس نے ایک شکر بھری سانس خارج کی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ اب وہ یہاں کیا کرے گی اور کیسے یہاں سے نکلے گی۔ یہی وہ سوچ رہی تھی جب اس کی نظر سامنے دیوار پر گئی تو وہ دھنگ رہ گئی۔ چلتے ہوئے دیوار کے قریب پہنچی۔ وہاں بڑے سے فریم میں نور حیات کی پکچر لگی تھی۔ وہ کوئی اوریجنل پکچر نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے پینٹ کیا ہو اور بڑی فریم کر کے لگایا ہو۔ اس کی پینٹنگ یہاں کیسے چلی آئی، یہی سوچ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا وجدان اسے پہلے سے جانتا تھا؟ یہ ماجرا کیا تھا آخر؟ اب تو وہ اور خوف زدہ ہو گئی تھی اور اس سب کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک 25-26 سالہ لڑکی ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ میڈم، یہ ناشتہ کر لیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھ کر بولی۔ مجھے نہیں کرنا کوئی ناشتہ۔ میم پلیز آپ ناشتہ کر لیں، ورنہ سر مجھ سے غصہ ہوں گے۔ وہ فوراً بولی تو نور نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ واش روم کہاں ہے؟ اس لڑکی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گئی اور جب وہ باہر نکلی تو وہ لڑکی وہیں کھڑی تھی۔ دیکھنے میں وہ لڑکی نور کو اچھی لگی۔ یہ لڑکی یہاں سے بھاگنے میں میری ضرور کوئی مدد کر سکتی ہے، نور نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اس سے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام صوفیہ ہے، اور آپ کا؟ نور حیات۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ نور نے منت بھرے لہجے میں اس سے کہا۔ مدد؟ لیکن کیسی مدد؟ کیا تم یہاں سے بھاگنے میں میری مدد کرو گی؟ نور حیات نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میم؟ سر کو پتہ چلا تو وہ تو میری جان ہی لے لیں گے۔ پلیز صوفی، میری مدد کرو،
وہ پھر سے رونے لگی تو صوفیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پلیز میم روئے مت، میری مجبوری ہے، آپ یہ ناشتہ کریں کائنڈلی۔ اگر میں یہ ٹرے ایسے ہی واپس لے کر گئی تو سر مجھ پر بہت غصہ ہوں گے، پلیز آپ ناشتہ کر لیں۔ وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ نور خاموش ہوئی اور اسے اپنے بڑے پاپا کی یاد آئی۔ وہ کہتے تھے کہ کھانے کو کبھی نہ نہیں کرتے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا رزق ہے۔ تبھی اس نے زبردستی تھوڑا سا ناشتہ کر لیا تو صوفیہ خوش ہوئی اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ اب نور نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دروازہ لاک ہو چکا ہوگا۔ وہیں بیٹھ کر وہ سوچنے لگی کہ سب کیا کر رہے ہوں گے، اریبہ آپی، علی، ماما، سب اسے یاد کر رہے ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے، اور نہال نے تو اسے ڈھونڈا بھی ہوگا، یا پھر وہ خوش ہوں گے کہ مجھ سے جان چھوٹی۔ یہی سوچ کر بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ سر میں نے میڈم کو ناشتہ کروا دیا ہے، صوفیہ مسکراتی ہوئی وجدان کے پاس آ کر بولی جو صوفے پر بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اوکے گڈ، آج سے میڈم کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے تم نے۔ صوفیہ ایک اچھی لڑکی تھی، وہ اس کے ایک پرانے گارڈ کی بہن تھی جو کہ آج ہی اس نے نور حیات کے لیے ہائر کی تھی، ورنہ اس کے تو سبھی میل سرونٹس تھے۔ سر ایک اور بات کہنی تھی، وہ ڈرتے ہوئے بولی تو وجدان نے کہا ہاں بولو۔ سر وہ میم نے کہا کہ میں یہاں سے بھاگنے میں ان کی مدد کروں۔ اچھا، تم بس نور کا خیال رکھو، باقی اگر وہ کوئی بھی ویسی بات کہے تو مجھے بتانا، اب جاؤ۔ وہ پرسوچا انداز میں بولا تو وہ مسکراتی وہاں سے پلٹ گئی۔ آج وجدان کی ملائیشیا کی فلائٹ تھی، وہاں اس کی بہت ضروری میٹنگز تھی جو اس نے ساری کینسل کر دی تھی کیونکہ نور حیات سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نہال اس وقت پولیس اسٹیشن میں اپنے کیبن میں بیٹھا تھا اور سوچوں کا محور صرف اور صرف نور تھی۔ نہ جانے کہاں ہوگی وہ اس وقت، کس حال میں ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں کچھ دن پہلے کا واقعہ یاد آیا جب اسد نے زبردستی اپنے ساتھ اسے لے کر جانا چاہا۔ کہیں اس سب کے پیچھے وہ تو نہیں تھا؟ پہلے بھی اس کی حرکتیں کافی مشکوک تھی۔ اس نے فوراً جیب سے موبائل نکالا اور ارسل کو فون ملایا۔ اس کا نمبر کافی دیر ڈائل کرنے کے بعد بھی نہ ملا۔ کچھ سوچ کر اس نے مریم کا نمبر ملایا جو دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو منہاج، کیسے ہو؟ مریم کی چہکتی آواز گونجی۔ ہیلو مریم، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کل کہاں بزی تھے؟ وہ کل والی بات سوچ کر بولی کہیں بھی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اسد کہاں ہے، اس کی کیا کوئی خبر ہے؟ وہ فلرٹی اسد ہوگا کہیں، مجھے کیا پتا اس کا۔ مریم لاپرواہی سے بولی تو نہال نے کہا کیا تم پتہ کر کے بتا سکتی ہو کہ اس وقت کہاں ہے یا اس کا ایڈریس دے سکتی ہو؟ ہاں ضرور، میں سینڈ کرتی ہوں تمہیں۔ یہ کہتے اس نے کال کاٹی تو مریم نے ایڈریس اسے میسج کر دیا۔ نہال فوراً اٹھا اور اسد کی فلیٹ جانے لگا جہاں وہ رہتا تھا۔ نہال اس وقت یونیفارم میں نہیں تھا سو آرام سے چلا گیا۔ مریم کے بتائے گئے ایڈریس پر جب وہ پہنچا تو اس نے دروازہ نوک کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا اندر سے نکلا۔ کون بھائی، کس سے ملنا ہے تم نے؟ وہ لڑکا اسے شراب کے نشے میں لگ رہا تھا۔ میں کون ہوں یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اسد کہاں ہے؟ اسد وہ تو کل سے واپس نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ وہ لڑکا لڑکھڑا کر بولا، شاید اس پر نشہ حاوی ہو چکا تھا۔ نہال نے 2-3 مکے اسے مارے تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ نہال نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ اسد؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں تو اس کا دوست ہوں، وہ خود ہی آ جائے گا۔ اوکے، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سفیر ہے۔ اوکے سفیر، جیسے ہی وہ آئے تم نے مجھے اس نمبر پر کال کرنی ہے۔ نہال نے اسے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا اسے ایک عام سا لڑکا لگ رہا تھا، تبھی نہال اسے بنا کچھ کہے واپس پلٹ کر چلا گیا۔ اب دوپہر کے سائے ڈھلنے لگے تھے اور شام ہو گئی تھی۔ موسم پہلے سے بدلا ہوا تھا اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ موسم کافی ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ اریبہ صدف کے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آنٹی پلیز کچھ کھا لیں، ایسے تو آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ نہیں بیٹا، کیسے کھا لوں؟ کل سے میری بیٹی لاپتہ ہے اور نہ جانے کس حال میں ہے، کس کے ہتھے چڑھ گئی ہے اور وہ محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، نہال بھائی اسے ڈھونڈ لیں گے، پلیز تھوڑا سا سوپ تو پی لیں۔ اریبہ نے زبردستی سوپ پلانے لگی اور دوسری طرف وجدان ولا پر بھی گہرے بادل چھائے تھے۔ شام مزید گہری لگ رہی تھی۔ نور اب رو رو کر تھک چکی تھی۔ وہ کمرے میں موجود کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی جہاں موسم بہت ٹھنڈا تھا مگر اس کے اندر تو وحشت ہی وحشت تھی۔
اس کی نظر نیچے بڑے سے لان میں پڑی جہاں وجدان ہاتھ میں گن لیے نشانہ لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن کو دیکھ کر وہ پھر سے ڈر گئی تھی۔ وجدان کا نشانہ پرفیکٹ تھا۔ اب اس نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور پٹی باندھی بھی وہ ٹھیک نشانے لگا رہا تھا۔ نور اس پر حیران ہوئی تھی۔ پھر وجدان نے پٹی کھولی اور اوپر کی طرف دیکھا جہاں نور اسے دیکھ رہی تھی۔ نور کو دیکھتے ہی وہ مسکرائے تو نور نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ اس آدمی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر گزری جب صوفیہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ میم، سر آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میم پلیز چلیں نا، سر غصہ کریں گے پھر مجھ پر۔ صوفیہ پھر سے بولی تو نور نے کہا، سنا نہیں تم نے؟ نہیں آنا میں نے کہیں بھی۔ اس کے انکار پر صوفیہ مایوسی سے لوٹ گئی اور نور وہیں صوفے کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری جب وجدان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور اسے یوں نیچے بیٹھے دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ تم یہاں نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ اس کا بازو پکڑ کر اٹھانے لگا تو نور نے اس کے بازو پکڑنے سے پہلے ہی ڈر کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ کیوں؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ وہ دلچسپی سے اس کے ہر انداز کو نوٹ کرتے ہوئے بولا، ہاں بالکل، بہت برے ہیں آپ، بہت سے بھی زیادہ برے ہیں۔ نور نے نفرت سے کہا تو وہ بولا، اچھا کوئی بات نہیں، سب یہی کہتے ہیں، لیکن پتہ ہے تم بہت اچھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جو گرے رنگ کی بہت ہی حسین آنکھیں تھی، یوں جیسے وہ کافی عرصے سے ان آنکھوں کو جانتا ہو۔ میں آپ جیسوں کے لیے بالکل اچھی نہیں، یاد رکھیے گا یہ بات۔ نور غصے سے بولی، اچھا ریلی؟ پھر مجھے دکھاؤ کہ تم کتنی بری ہو۔ وہ دلچسپی سے بولا، شاید اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرتا جائے۔ دیکھیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائیں آپ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ منہ پھیرتے ہوئے بولی تو وجدان نے کہا، چلو آؤ نیچے واک کرتے ہیں، کچھ بات چیت بھی کر لیں گے۔ وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر بڑے آرام سے بولا، میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ دوسری طرف منہ کیے ہی بولی تھی۔ نور کے بال آدھے آگے کی طرف تھے، دائیں کندھے کی طرف بال نہیں تھے، اور وجدان کی نظر اس کی گردن پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا نشان تھا، جیسے جلا ہوا ہو، بہت پرانا۔ اسے نظر انداز کر گیا اور نور کی طرف مڑا، چلو نا پلیز، نیچے تازہ ہوا ہے، تم اچھا محسوس کرو گی۔ نہیں، میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں۔ اس کے بولنے سے پہلے وجدان نے اس کا بازو تھاما اور اسے ساتھ لیے چلنے لگا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے بولی، مگر وجدان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ آرام سے اس کا بازو تھامے سیڑھیاں اترنے لگا تو وہ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ وہ اسے لے کر لان میں پہنچا اور یہاں آ کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں اور سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ جو کریں گے وہی ہوگا۔ اب کی بار اس سے بنا ڈرے بولی، میں تمہیں چاہتا ہوں اور میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ وجدان نے اس کے سارے سوالوں کو جواب دیا تو نور سے گھورنے لگی۔ اس وقت وہ وجدان کو گھورتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ تو بے خود سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری ہر ادا بہت پیاری ہے نور، کچھ تو ہے تم میں، ورنہ ایسے ہی تو ڈیول اپنا دل نہیں ہارا تم پر۔ وہ محبت سے بولا تو نور نے بے ساختہ پلکیں جھکا لی۔ اب اسے وجدان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دیکھو کتنا پیارا موسم ہے، میں نے کہا تھا نا۔ ساتھ ہی وہ پلٹتا بات کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا جو ان دونوں کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ نور نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل بہت کالے اور گہرے تھے۔ اسے ایسے موسم سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ اب بھی ڈرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور وجدان اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا۔ کیا ہو نور، کیا سوچ رہی تم؟ وجدان نے یہ پوچھا اور تبھی بادل زور سے گرجا تو نور ایک دم ڈر کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ وجدان حیرت زدہ ہوتا اس کے پیچھے آیا۔ اندر وہ صوفے کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ کیا ہو نور، تم ڈر کیوں گئی؟ دیکھیں مجھے اس موسم سے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں، سب لوگ پریشان ہو گئے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی تو اس کی آنکھیں خود بخود بھر آئی تھی۔ وجدان کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کے آنسو دیکھ کر۔ اس نے سوچا اگر وہ واقعی چلی گئی تو؟ اس سے آگے وہ کچھ بھی سوچ نہیں پایا۔ دیکھو نور، میں ہوں نا تمہارے پاس، ڈرو نہیں، وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ نور کو لگا کہ شاید وہ اس کے آنسو دیکھ کر اس کی بات مان جائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو نور غصے سے اسے گھورنے لگی۔ آپ بہت گھٹیا انسان ہیں،
جو میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے بولی، جو وجدان بڑے آرام سے برداشت کر گیا۔ قریب ہی کھڑا غلام بخش اس منظر دیکھ رہا تھا۔ اگر نور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ نور، ایسی بد دعا مت دو میری جان، یہ بہت پہلے ہی مجھے لگ چکی ہے، اب خوشی کی وجہ تو تم ہو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتا ہوا بولا جو نور نے ابھی مارا تھا۔ وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اوپر کی طرف بھاگ گئی جس کمرے میں وہ پہلے تھی۔ وجدان نے صوفیہ کو آواز دے کر اس کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ اس کا خیال رکھے، اور پھر خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ نور حیات کو وہ ہر حال میں اپنا بنا کر رہے گا، اور ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ اس نے خود سے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ ارسل اور مریم تھوڑی ہی دیر پہلے وجدان ولا پہنچے تھے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وجدان نے ملائیشیا کا ٹرپ کینسل کر دیا تو وہ دونوں حیران ہوئے۔ مریم وہی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ ارسل نے غلام بخش سے پوچھا، ڈیول کہاں ہے؟ سر تو نیچے بیسمنٹ میں ہے۔ غلام بخش کے کہنے پر وہ فوراً اٹھا، کیونکہ جب بھی وہ بیسمنٹ میں ہوتا تو کسی نہ کسی کی جان ضرور سوری پر لٹکی ہوتی تھی۔ وہ نیچے پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہاں 3-4 کمرے تھے جو ٹارچر سیل کے حساب سے بنائے گئے تھے۔ ایک کمرہ کھلا ہوا تھا جہاں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ارسل اندر داخل ہوا، اور جو منظر اس نے دیکھا تو وہ دھنگ رہ گیا۔ سامنے ہی اسد زنجیروں میں بندہ نڈھال سا پڑا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ نہیں تھا اور اس پر پٹی بندھی تھی۔ وجدان لوہے کی ایک بڑی سلاخ گرم کر کے اسے مار رہا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا، اس کا ہاتھ روکا۔ کیا ہوا ڈیول، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا پارٹنر ہے۔ ارسل اسے سمجھاتا ہوا بولا، مگر وہ تو اس وقت وحشی درندہ بنا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے ارسل، آج میں اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں گا۔ ریلیکس یار، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سنبھالو خود کو۔ ارسل نے وجدان کے ہاتھ سے وہ لوہے کی سلاخ کھینچ کر دور پھینکی۔ اس نے میری نور کو تکلیف دی ارسل، اسے بری نگاہ سے دیکھا، میں تو اسے نشان عبرت بنا کر ہی دم لوں گا۔ وجدان وحشیانہ انداز میں بولا تو ارسل کو اسد پر رحم آیا۔ وہ بہت مشکل سے اس سے وجدان کو قابو کر کے اوپر لے کر آیا۔ پانی کا گلاس پلا کر اسے کچھ پرسکون کیا۔ مریم بھی وجدان کی حالت دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ وجدان کو اس وقت صرف سکون چاہیے تھا، اور اس کا سکون صرف نور حیات تھی۔ وہ اٹھ کر اوپر کی طرف چلا گیا۔ ارسل نے غلام بخش سے ساری بات پوچھی تو اس نے ساری بات بتا دی تو ارسل حیران رہ گیا۔ وجدان اس لڑکی کی وجہ سے ملائیشیا نہیں گیا؟ کیا یہ لڑکی وجدان کے لیے خوش بختی کا باعث بنے گی، یا پھر اس کے زوال کا؟ یہی سوچ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ وجدان اس کے لیے کتنا پوزیسو تھا، اس بات کا اندازہ تو اسے کچھ دن پہلے ہی ہو گیا تھا، اور آج تو دیکھ کر اسے یقین بھی ہو گیا تھا۔ غلام بخش، نور کتنے دن سے یہاں پر ہے؟ ارسل کے پوچھنے پر اس نے بتایا 2 دن سے۔ تبھی منہاج وہاں چلا آیا، اور اسے دیکھ کر وہ تینوں خاموش ہو گئے اور اپنے چہرے نارمل کر لیا۔ ہائے، کیسے ہو سب؟ وہ مسکرا کر بولا، اور وہیں صوفے پر مریم کے ساتھ ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ہم تو ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیسے ہو؟ آئی ایم گڈ۔ منہاج، تم نے ہمدانی صاحب کا مال ڈیلیور کر دیا تھا؟ ارسل کام کی بات پر آ کر بولا تو منہاج نے بتایا، ہاں میں نے تو کر دیا تھا۔ پھر وہ تینوں اپنے کام کی باتوں میں لگ گئے۔ منہاج کو یہ جان کر کافی حیرت ہوئی کہ وجدان ملائیشیا نہیں گیا، مگر کسی نے اسے وجہ نہیں بتائی کہ وہ کیوں نہیں گیا تھا۔ وہ 2 دن سے اس کمرے میں رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تو اس نے صوفیہ سے کہا کہ اسے ٹیرس پر لے جائے۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کے بعد جب وہ نیچے آنے لگی تو اس کی نظر پینٹنگ روم پر گئی۔ صوفیہ، اس روم میں کیا ہے؟ میڈم، یہ تو سر کا پینٹنگ روم ہے۔ صوفیہ، مجھے دیکھنا ہے اسے۔ لیکن میم، وہ سر نے منع۔ صوفیہ پریشان ہو کر بولی تو نور نے اسے گھورا اور خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئی۔ وہ پینٹنگ روم تھا جہاں ہر دیوار پر جا بجا نور حیات کی پینٹنگز لگی تھی۔ وہ اسے اس حد تک چاہتا تھا کہ اتنے کم وقت میں اس کی اتنی ساری پینٹنگز بنا لی۔ صوفیہ مسکرا کر اسے ساری پینٹنگز دیکھنے لگی۔ سامنے والی دیوار پر ایک آدمی اور ایک عورت کی تصویر تھی، اور باقی ساری پینٹنگز نور حیات کی ہی تھی۔ وجدان اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ نور کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، پر جب کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرے کو دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا۔ وہ غصے سے باہر نکلا اور اسے ڈھونڈنے لگا، دوسرے کمرے میں دیکھنے لگا۔ تبھی پینٹنگ روم سے اسے صوفیہ نکلتی دکھائی دی۔ صوفیہ، نور کہاں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑ کر بولا تو صوفیہ ڈر گئی۔
سر وہ میڈم تو اندر ہیں۔ وجدان پینٹنگ روم میں داخل ہوا جہاں نور حیرانگی سے ساری پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی۔ نور حیات پر پہلی نظر پڑتے ہی اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کا دل ایک دم پرسکون سا ہو گیا۔ وہ چلتا ہو اس کے پاس آیا۔ کیسی لگی میری یہ ساری پینٹنگز؟ یہ سب کیا ہے؟ اور آپ نے بنا دیکھے کیسے اتنی مہارت سے میری اتنی ساری پینٹنگز بنا لی؟ وہ بنا کسی جذب کے بے تاثر لہجے میں بولی تو وجدان نے کہا، جس سے میں محبت کروں اسے ایک بار دیکھ کر ہی اس کے تمام نقش یاد کر لیتا ہوں۔ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو نور نے تنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بس یاد کرتے رہ جائیں گے کیونکہ میں نہال کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے منہ سے کسی اور کا نام سن کر وجدان کو ایک دم غصہ آیا تھا۔ اس نے پاس پڑے پینٹنگ سٹینڈ پر زور سے لات ماری۔ نور حیات اس کی یہ حرکت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ ڈر کر دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ وجدان نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے قدم روک لیے تھے کیونکہ نور نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ کون ہے نہال؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر چیخ کر بولا تو نور نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی براؤن آنکھیں اس وقت غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ نور کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر نور ڈر کے مارے رونے لگی۔ میں نے کہا بتاؤ مجھے کون ہے یہ نہال؟ وہ دوبارہ چیخ کر بولا، لیکن پھر نور کی آنکھوں میں خوف اور آنسو دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول کرتا پیچھے ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس نے پاس پڑی ایک پینٹنگ جس میں جنگل کا منظر دکھایا گیا تھا اٹھا کر زور سے نیچے پھینکی۔ اب نور زور سے رونے لگی اور دیوار کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ نور کو یہ روتے دیکھ کر اس کا غصہ فوراً ہوا ہوا تھا۔ اب غصے کی جگہ فکر نے لے لی۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا اور زمین پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ نور پلیز رو مت، میں تمہیں روتا ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نور کے آنسو صاف کیے، مگر نور میں اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ روک سکے۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے بعد وجدان اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ سے پکڑ کر نور کو بھی کھڑا کیا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ اس سے ساتھ لی وہ دوسرے کمرے میں آگے جو وجدان کے ساتھ والا تھا۔ تم اس کمرے میں رہو گی، وہاں مجھے کافی کام ہوتا ہے۔ وجدان نے یہ کہا تو وہ کچھ نہ بولی۔ وہ کافی حد تک وجدان سے ڈر گئی تھی۔ وہ ایک عجیب جنونی انسان تھا۔ ایک دم ہی غصے کی انتہا کو چھوتا تو اگلے ہی پل وہ نرم بھی ہو جاتا۔ وہ اس کی کیفیات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سر، مسٹر ریکس ملائیشیا سے آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وجدان نور کے ساتھ کھڑا تھا جب اس کے کان میں غلام بخش کی آواز سنائی دی۔ اوکے، انہیں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وجدان نے نور کو وہاں بٹھایا اور خود نیچے جانے لگا۔ اپنے کمرے کے پاس سے جب وہ گزرا تو اسے لگا جیسے وہاں کوئی ہے۔ اس نے دبے پاؤں قدم اندر رکھا تو سامنے منہاج کو دیکھ کر وہ غصے میں آیا جو دیوار پر لگی نور کی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ منہاج، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وجدان کی دھاڑ پر منہاج نے رخ موڑا۔ میں تو آپ کو بلانے آیا تھا کیونکہ ارسل آپ کو بلا رہا تھا۔ نہال نے فوراً بات سنبھالی۔ اوکے، آئندہ اس کمرے میں تم مجھے نظر مت آنا۔ وجدان نے غصے سے کہہ کر اس کے کالر کو پکڑ کر وارننگ دی۔ اوکے ڈیول، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، منہاج سرجو انداز میں بولا اور باہر نکل گیا۔ ڈیول بھی اس کے پیچھے باہر نکل کر نیچے چلا آیا جہاں پر ریکس اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ ہے ڈیول، تمہیں دیکھ کر تو میرا خون کئی کلو بڑھ جاتا ہے یار۔ ریکس وجدان سے گلے ملتا ہوا بولا۔ تھینک یو ریکس، یہ تمہاری محبت ہے بس۔ ارسل، مریم، منہاج اور غلام بخش بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھے۔ یار میں تمہیں کب سے یاد کر رہا ہوں ینگ مین، نہ تم خود آئے اور نہ ہی مجھے بلایا، تو میں نے سوچا آج تمہارا دیدار کرنے میں خود ہی چلا جاؤں۔ ریکس ایک 50 سالہ آدمی تھا جو ملائیشیا میں رہنے والا چینی نگوش کا حامل تھا۔ سوری ریکس، میں تھوڑا بس مصروف تھا۔ اچھا، ہمیں بھی تو بتاؤ کہ آج کل کیا مصروفیات ہے تمہاری؟ کیا بتائیں ریکس، محترم کو عشق ہو چکا ہے اور آج کل وہ عشق عاشقی میں مصروف ہیں۔ ارسل کے کہنے پر منہاج چونکا تھا۔ ابھی جو وہ دیکھ کر آ رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ سچ ہو۔ کیا؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے ڈیول، کون ہے وہ قاتل حسینہ جس نے ہمارے ببر شیر کو گھائل کر لیا ہے؟ ریکس کے کہنے پر وجدان نے ارسل کو گھورا جو مزے سے کافی پی رہا تھا۔ کیا ہم سب کام کی بات کریں؟ وجدان سنجیدگی سے بولا۔ تبھی ریکس بھی سنجیدہ ہوا اور بولا، ہاں کیوں نہیں۔
وہ ڈیول کی عادت کو جانتا تھا، ایک پل میں پرسکون تو اگلے ہی پل میں وہ ظالم بن جاتا تھا۔ نہال نے آج وجدان کے کمرے میں جب نور کی تصویر دیکھی تو کتنی مشکل سے اس نے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ وہ ڈیول اس کی نور سے محبت کرتا تھا، یہ سوچ کر ہی نہال غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں نور اسی کی قید میں نہ ہو۔ وہ پریشان ہوا، اسے یقین تھا کہ اس نور کی کڈنیپنگ میں ضرور وجدان کا ہی ہاتھ ہے۔ اب اسے جلد از جلد پتہ لگا کر نور کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ ابھی وہ گھر میں اس بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف نور کبھی سوچ سوچ کر دماغ پھٹے جا رہا تھا کہ آخر وہ کہاں پھنس گئی، یہ وجدان کون تھا اور کیوں اس کی زندگی میں چلا آیا تھا۔ وہ اکثر خوابوں میں ایسی چیزیں نہیں دیکھتی تھی، تو کیا اس کے خواب سچے تھے؟ کیا وہ پہلے سے وجدان کو جانتی تھی؟ یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ ابھی وہ یہاں سے نکلنے کا کوئی پلان سوچ رہی تھی، پر وہ یہاں سے کیسے نکلے یہی سوچ کر وہ پریشان تھی۔ صوفیہ نے بھی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا اور وجدان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہیلو بیوٹی، کیا کر رہی ہو تم؟ وجدان کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنے پیارے ڈریسز لے کر آیا ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دو سرونٹس برانڈڈ کپڑوں سے بھرے 2 ریکس لیے اندر داخل ہوئے اور ریک وہیں چھوڑ کر وہ فوراً سے وہاں سے نکل گئی۔ نور حیات حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں پسند نہیں آئے؟ وائٹ کلر کا ایک ڈریس پکڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بس گھر جانا ہے، وہ ڈریسز کو دیکھے بغیر بولی۔ نور حیات، یہ سب میں نے تمہارے لیے لیے ہیں، تو تم پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا بیوٹی۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا وائٹ فراک اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوا بولا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ فراک پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ نور تم یہ پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا نا، وجدان نے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو نور نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں وارننگ صاف نظر آ رہی تھی۔ نور اس کے کل والے رد عمل کو سوچنے لگی۔ جب وہ غصے میں آتا تھا تو آپے سے باہر ہو جاتا تھا، کہیں آج پھر وہ غصہ نہ ہو جائے، یہی سوچ کر اس نے بنا کوئی بات کیے فراک پکڑ لی۔ دیٹس گڈ، اب بیوٹی جاؤ اور یہ پہن کر آؤ۔ وجدان کے کہنے پر وہ چپ چاپ واش روم کی طرف چلی گئی اور جب وہ چینج کر کے باہر نکلی تو وجدان صوفے پر بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے وائٹ ڈریس میں دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ اس وقت وہ حسن کی کوئی ملکہ لگ رہی تھی جس کو حسن کی تمام دولت مل گئی ہو۔ سادگی میں بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سمپل سی وائٹ کلر کی فراک تھی جس کے ساتھ وائٹ دوپٹہ اور چوڑی دار پجامہ تھا۔ نور اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اپنا رخ موڑ گئی تو وجدان اٹھا، قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یو آر گارجیس، بیوٹیفل، وہ ستائش سے بولا۔ چلو اب چلتے ہیں، اس نے نور کو چلنے کے لیے کہا تو وہ فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، دیکھیں آپ نے مجھے یہ پہننے کے لیے کہا تو میں نے پہن لیا، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا یہ پہن کر۔ اوہ ریئلی؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان جاؤں گا؟ بالکل نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ اسے سیڑھی کی جانب بڑھتا دیکھ کر نور حیات حیران ہوئی۔ جب وہ چھت پر پہنچے تو چھت کا منظر حیران کن تھا۔ وائٹ اور ریڈ کلر کے فلاور سے پورے ٹیرس کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور اسے ایک محل کا تھیم دے کر آراستہ کیا گیا تھا۔ وہ سب اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی خوشی سے پاگل ہو جائے، مگر وہ نور حیات تھی، وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے سوالی نگاہوں سے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں یہ پسند آیا؟ وجدان نے بڑے شوق سے پوچھا تو نور خاموش رہی۔ چلو آؤ بیٹھتے ہیں یہاں پر۔ وہ سامنے پڑی ٹیبل اور چیئر کی طرف بڑھا تو نور کو مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا۔ چلو آپ ڈنر کرو۔ وجدان نے آج ساری اپنی پسند کی ڈشز بنوائی تھی، وہ نور کے ساتھ آج کی شام بتانا چاہتا تھا۔ چلو کھانا شروع کرو نا، اس نے کھانے کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو نور خاموش رہی، اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ اچھا تو اس کا مطلب تم چاہتی ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھانا کھلاؤں؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر بولا تو نور نے خفگی سے اسے دیکھا کہ کہیں سچ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا نہ کھلانے لگ جائے۔ اسی ڈر سے نور نے فوراً چمچ تھام لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ بہت بے بس تھی، پتہ نہیں وہ کبھی گھر جا بھی پائے گی یا ہمیشہ کے لیے اس محل میں وہ اس بیس کے پاس قید رہے گی۔ وقت نے حیران ہو کر قسمت کو دیکھا اور قسمت نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نور مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کھانے کے دوران وجدان نے اسے کہا۔
کیا آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں گے پلیز؟ ایک دم وہ اتنے پیارے انداز میں بولی کہ وجدان کو اس پر بہت زیادہ پیار آیا، لیکن فی الحال وہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ نہیں، کوئی ایک اور بات ہے۔ اس کی بات پر نور نے بے دلی سے منہ لٹکا لیا، اس طرح وہ اور بھی زیادہ پیاری اور کیوٹ لگی تھی۔ نور، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں میری بیوی بن کر رہو۔ اس نے نور کے ہاتھ پر محبت سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر تو نور ڈر کے مارے پاگل ہو گئی۔ اس نے وجدان کی طرف دیکھا جو بہت ہی محبت بھرے لہجے میں اس سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ نور نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں؟ وہ بے خوفی سے چیخ کر بولی تو وجدان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نور، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میں بہت ہی ٹوٹا ہوا انسان ہوں، مجھے خود میں سمیٹ لو، یہ کام بس تم ہی کر سکتی ہو۔ وہ بہت آس اور امید سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تو وجدان نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ اس لیے کہ میں صرف نہال سے محبت کرتی ہوں، ان کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، چاہے آپ میری جان ہی کیوں نہ لے لیں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں رکی نہیں بلکہ تیزی سے پلٹی اور نیچے کی طرف بھاگ گئی، اور وجدان تو وہیں کھڑا دھنگ رہ گیا۔ وہ اس کے سامنے کسی اور کا نام کیسے لے سکتی تھی؟ اور یہ نہال کون ہے جو محبت میں اس کا رقیب بن بیٹھا ہے؟ وہ اس شخص کی جان لے لے گا، وہ نور کو خود سے ہرگز دور نہیں ہونے دے گا۔ غلام بخش، پتہ لگاؤ کہ نور کے جاننے والوں میں نہال کون ہے، ایک ایک بات معلوم کر کے بتاؤ اس کے بارے میں۔ غلام بخش کو یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔